ہیلو السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج کا ولاگ تھوڑا سا ہے ڈیفرنٹ، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو باہر سے دکھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہم لوگ گئے، آج موسم بہت اچھا تھا، بالکل بھی ٹھنڈ نہیں تھی۔ دیکھیں میرے ہسبینڈ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ بالکل بھی ٹھنڈ نہیں تھی اور نارمل سا اور بڑا پیارا سا موسم تھا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ آج واک کرنے چلتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ واک کرنے کے لیے نکلے۔ ہوا اتنی اچھی چل رہی تھی، واک کرتے 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 ہم یہ سارا واک کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، اور میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ ادھر ایک آرٹیفیشل سی بلی بنی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی، اور جب جیسے جیسے ہوا اتنی تیز تھی اور جب اس کو ہوا آگے سے اس کے منہ پہ آ کے پڑ رہی تھی، وہ بار بار پیچھے کو بھاگتی تھی میری طرف، یا اپنے بابا کے ساتھ چپک جاتی تھی۔ تو یہاں پہ میں اسے کہہ رہی تھی کہ جاؤ اب اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ پھر آپ گرو گی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹی سی تو ہے، پتلی سی، تو وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم لوگ چلتے جا رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہم لوگ چل رہے تھے واک کے لیے، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، کوئی تقریباً ہم نے اپنے گھر سے 15-20 منٹ کی واک کی، اور یہ ہم لوگ واک کر کے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میری بیٹی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی، دیکھ رہی تھی بلیوں کو، جو آرٹیفیشلی لوگوں نے نا ایسے پتھر کی بنا کے نا اپنے گھروں کے باہر رکھی ہوئی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو اچھا، یہاں پہ اب دیکھیں، یہ کہہ رہی ہے اپنے بابا کو، ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے ساتھ چپک رہی تھی، اور انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ جیکٹ جو ہے یہ آپ پہنو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ نہیں ہے، میں نے نہیں پہنی۔ تو اب یہاں پہ ان کی بحث چل رہی تھی کہ آپ پہنیں، وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں پہنی۔ تو بس یہ اسی بحث میں ہم 2 منٹ یہاں پہ کھڑے ہو گئے، رک گئے، اس کو منایا کہ نہیں بیٹا ٹھنڈ نہیں ہے، ہوا اچھی چل رہی ہے، تو یہ نہیں پہنی، مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ تو شکر ہے کہ وہ مان گئی، شکر ہے کہ بات مان جاتی ہے میری بیٹی، ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہے کہ اسے کہو کسی بات سے روکو رک جاتی ہے، کچھ کہو بات تو اس کو سمجھ جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے، لیکن بس یہ تھا کہ میں نے کہا چلیں ذرا باہر نکلتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں اور خود بھی جا کے دیکھوں۔ گھر میں بیٹھے اتنی بوریت ہو جاتی ہے، اتنی بوریت ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت زیادہ بوریت تھی گھر میں۔ ہمیں 3 مہینے ہو گئے اور ہم لوگ گھر پہ ہی تھے۔ آج پتہ نہیں کیسے میرے ہسبینڈ نے ہمت کی اور میں نے بھی، تو ہم نے کہا چلیں چلتے ہیں، تو ہم لوگ باہر نکل آئے۔ بیٹی میری تو اتنی اداس ہوئی ہے پاکستان سے، میری امی لوگوں سے، اتنا اداسی والا روتی ہے نا جب، تو پھر اتنا دل کو کچھ ہوتا ہے، کیونکہ پھر روتی بھی ہے اور اتنے موٹے موٹے آنسو نکال کے روتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ چلیں اس کو باہر بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ چل رہے تھے، اب ہسبینڈ نے کہا چلیں سڑک کراس کر کے ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ سامنے ہمیں ایک وہ تالاب نظر آ گیا، ہم نے کہا چلیں ادھر چلتے ہیں۔ یہاں پہ اب سڑک کراس کرنی ہے ہم نے، تو اس کو میں کہہ رہی ہوں ہاتھ پکڑ لو جا کے بابا کا، پر یہ لڑکی ہے کہ سنی نہیں رہی، کہہ رہی میں خود ہی چلی جاؤں گی، لیکن جب جائے گی نا آگے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ اب یہ بابا کا ہاتھ پکڑے گی، میں بھی اس کا ہاتھ پکڑوں گی۔ وہ دیکھیں گاڑی اتنی دور ابھی تھی اور وہ ادھر ہی رک گئی کہ اسے ہمیں کہا کہ آپ پہلے سڑک کراس کریں۔ وہ اتنی دور ہی کھڑی ہو گئی تھی، اسے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ سڑک کراس کریں۔ یہاں پہ ہے کہ پیدل چلنے والا بندہ جو ہے اس کا سب سے پہلا رائٹ ہے کہ وہ سڑک کراس کرے، یا سڑک پہ چل رہا ہے تو اس کو پہلے جانے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہ دوسری طرف آ گئے، اپنے روڈ کی دوسری طرف۔ یہاں پہ ہم لوگ اب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے آگے، اور باتیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ کہ اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کہ آگے کیا کیا ہے۔ لیکن آگے تو جا کے بہت ہی پیارا منظر تھا اور بہت اچھا۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں نے، میں ڈیلی اپنے ولاگ میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میرے ولاگ کو دیکھا ہے، لائک کیا ہے، اچھے اچھے کمنٹس کیے ہیں یا نہیں۔ اور آج کا ولاگ تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور آپ لوگ جا کے اچھے اچھے سے کمنٹس کرو گے اور چینل کو سبسکرائب کرو گے۔ میں ایسے ہی چل رہی تھی، ایسے ہی ہم لوگ چلتے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا
میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ہے بندہ، میں وہاں پہ تھی پاکستان میں سوچتی تھی اچھا امریکہ جاؤں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا امریکہ میں، تو وہاں پہ تو زندگی بدل جائے گی، ایسے ہو جائے گا، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا جا کے۔ اب یہاں پہ آئے ہیں تو جی یہاں پہ آ کے فیل ہوا ہے کہ یہاں پہ زندگی جو ہے وہ اچھی تو ہے، مثلا سب کچھ اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، پیارا ہے، سکون ہے، لیکن اداسی بھی ہے، اور یہاں پہ آ کے سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے، جاب بھی کرو، گھر کے کام بھی کرو، بچے بھی سنبھالو، سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہے تالاب، مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے پانی سے۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے آؤ ہم ادھر اندر چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہی، میں انہیں بھی منع کری تھی کہ آپ لوگ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا میری بیٹی پکڑاؤ میں خود ہی لے جاتا ہوں، تم ادھر ہی ڈرتی رہو۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ مجھے پانی سے اتنا فوبیا ہے، ایک اونچائی سے اور ایک پانی سے مجھے بہت فوبیا ہے۔ آگے دیکھیے گا جو میں نے تماشا کیا، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، لیکن میں ہمت کر کے میں نے دیکھا کہ میری بیٹی تو بڑے انجوائے کر کے جا رہی ہے، تو میں نے کہا نہیں نیتا تمہیں بھی جانا چاہیے، تو میں بھی چلے گی پیچھے پیچھے۔ تو یہاں پہ جا کے ہوا اور ہی تیز لگ رہی تھی، یا پتہ نہیں وہ اس کے اندر تھا، پانی کے اندر تو زیادہ فیل ہو رہا تھا۔ تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ کھڑے ہو گئے، میری بیٹی پانی دیکھا تو ہاں دیکھیے گا آواز سن جانو مجھے چکر آ رہے ہیں، جیسے جیسے پانی چلتا ہے نا میں جا رہی ہوں۔ آ جاؤ اس کو لے کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آ گئی واپس بھاگ کے، میں نے کہا بھائی مجھے تو آ رہے ہیں چکر، وہ پانی چل رہا تھا اور مجھے چکر آ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں ابھی گر جاؤں گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ ادھر جا کے بیٹھ گئے، ہم نے انجوائے کیا۔ یہ دیکھیے یہ تھی بطخ تھی جو پانی میں تھی، پھر باہر نکلی، اور نکل کے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے بس انجوائے کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ پھر ہم لوگ آ رہے ہیں واپس، یہ اب ہم لوگ گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں، تیز 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 تیز۔ میری بیٹی تھک گئی، اس کو دودھ بھی چاہیے تھا، اسے وہاں پہ تنگ کرنا شروع کر دیا، ماما دودھ چاہیے، ماما دودھ چاہیے۔ تو یہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، اور بہت پیارا منظر تھا، بہت پیارا ویو تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے مجھے کہا اٹھا لیں، اور یہاں پہ گھر واپس آئے، میں بھی تھک چکی تھی، آتے ساتھ تقریباً 4 ساڑھے 4 کا ٹائم تھا جب ہم لوگ واپس آئے۔ آ کے میں نے یہاں پہ پی چائے، ساتھ میں نے اپنی چائے کو انجوائے کیا اچھے سے، ساتھ ساتھ میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی، اتنا دل اداس ہو رہا تھا کہ بندہ کیا سوچتا کیا ہے اور ہو کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہو جائے گا، کیا کر لوں گی میں، پتہ نہیں میں تو کیا ہی فتح کر لوں گی، لیکن بس کیا کہیں۔ تو وہ جیسے پنجابی کی کہاوت ہے نا، دور کے ڈول سہانے، یہ میری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، یہ تو پاس جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کے اوپر گزرتی ہے۔ اچھا، تو ایسے ہی ہے میرے ساتھ فی الحال، تو بھی ایسے ہی ہے فی الحال، تو میں چاہتی ہوں کہ میں واپس بھاگ جاؤں بس فٹافٹ، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، ہسبینڈ کو چھوڑ کے، بیٹی کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی نا۔ تو یہاں پہ میں نے جو چکن تھا، آج میں کھانا بنا رہی تھی گوبھی اور چکن، تو چکن کو میں نے ڈیپ فریز ہونے کے لیے پانی میں ڈال کے رکھ دیا، ساتھ ساتھ میں یہ برتن میرے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے، میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ ہی دھو لیتی ہوں۔ تو اچھا، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ اتنا مثلاً زیادہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتے، مجھے سپورٹ کریں اور میرے 1000 سبسکرائبر کروا دیں، تاکہ میں بھی میں نا چکن کے اندر جب اس کو واش کرنا ہوتا ہے نا، میں اس کو پانی میں رکھ کے اس کے اندر نمک اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتی ہوں، تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ چکن جو ہے اچھے سے صاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کی اسمیل بھی چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ تھا، میں کاٹ رہی تھی گوبھی، حالانکہ ایک چھوٹا سا پھول تھا گوبھی کا، لیکن ہم 2 لوگ ہیں کھانے والے، تو میں نے اس کو بھی آدھا کر کے اور 1 آلو میں نے اس کے اندر ڈالا اور تھوڑا سا چکن ڈالا۔ تو یہاں پہ میں سبزیاں کاٹ رہی تھی، تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے، ایسی لڑکی ہے جس کو بہت شوق تھا جی میں امریکہ چلی جاؤں گی، اور وہ جب آ جاتی ہے قسمت اس کو لے آتی ہے اور یہاں پہ آ کے وہ
روتی رہتی ہے اور کہتی ہے مجھے واپس جانا ہے پاکستان، مجھے واپس جانا ہے پاکستان۔ اب سب مجھے کہتے ہیں کہ تب پاکستان آنا جب تھوڑے پیسے بنا لو اور آ کے یہاں پہ اپنا گھر لے لو، اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر لو، تو پھر واپس آنا، ادروائز ادھر ہی بیٹھی رہو۔ یہاں تک کہ میری فیملی، میرے امی ابو، میرے بہن بھائی بھی یہی کہتے رہتے ہیں مجھے، تب واپس آنا جب اپنا کچھ پاکستان میں گھر لے لو گی، کچھ وہاں پہ کما لو، کچھ کر لو، پھر آ کے یہاں پہ گھر لے لو، تمہاری بیٹی ہے چھوٹی سی، تو بس کچھ نہ کچھ کر کے ہی آؤ گی تم واپس، تو پھر ہی ہم تمہیں ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ पाकिस्तान वड़न ही नहीं देना। یہ میری فیملی کہتی ہے۔ تو مجھے بہت شوق تھا، میری جو ہے نا سٹوری، کہانی بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، پھر کسی ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ 15 سال سے پرانی 15 سال کی سٹوری ہے میری، جہاں سے میری یہ ساری جرنی شروع ہوئی۔ میں جاب کے لیے گئی اور بس پھر ایسے ہی میری جو زندگی ہے وہ بدل بدل کے پتہ نہیں کہاں سے اور اب مجھے امریکہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا۔ تو ایسا ہی ہے، پھر کسی ٹائم آپ سے شیئر کروں گی کہ کیا ہوا میری لائف میں، کیا نہیں، کتنی مشکلیں آئیں، کتنی پرابلمز آئیں، کتنی رکاوٹیں آئیں، اور پھر جا کے میری جو ہے 4-5 سال پہلے میری شادی ہوئی، پھر میری بیٹی پیدا ہوئی 2-3 سال بعد میری شادی کے۔ تو بس ایسے یہ کوئی آسان ٹائم نہیں تھا میرے لیے، سارا ہی بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا گزر گیا ہے۔ اگر وہ گزر گیا ہے تو یہ بھی گزر جائے گا، جو میں امریکہ میں بیٹھی ہوں اکیلی، فیملی سے دور، بہن بھائیوں سے دور۔ لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تمہاری فیملی ہم لوگ ہیں، میں ہوں اور میری بیٹی، یہ تمہاری فیملی ہے، تمہیں ہمارا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ساتھ تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ تم کیا بیٹھ کے، اس کا مطلب ہے تم ہمارے ساتھ خوش نہیں ہو، تم یہاں پہ بیٹھ کے روتی رہتی ہو۔ تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب میں نے 2 دن سے ذرا خود کو سمجھایا ہے، اور میرے بھائی نے بھی مجھے بہت لمبا لیکچر دیا ہے، اور اب میں تھوڑا سا خود کو سنبھالتی ہوں۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو میں اپنا دھیان ادھر ادھر کر لیتی ہوں، اداس نہیں ہوتی، فیل نہیں کراتی ہسبینڈ کو بھی کہ میں اداس ہوں، کیونکہ وہ بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے میں پھر برداشت کر لیتی ہوں اور کھانا بنانے میں لگ جاتی ہوں۔ حالانکہ ڈیلی کھانا بنانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہمارے لیے، ہم 2 ہی لوگ ہیں، اور جو کھانا ہم لوگ ایک دن بناتے ہیں وہ اتنا بھی، میں تھوڑا سا کھانا تو میرے سے بنتا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا کھانا ہو گیا تیار، یہ میرے چاول تھے، اور یہ میرا گوبھی اور چکن اور آلو، یہاں پہ میری بیٹی نے کہا میرے لیے فرائز بنا دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، باقی باتیں اگلے ولاگ میں کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ، تھینک